ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل یہ تفریق فقہا کی ہے. قرآن و حدیث میں دو ہی ٹرم ہیں، فرض عبادت اور نفلی عبادت. جو آپ نے ہمیشہ نفلی عبادت کی ہے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی. وہ بخاری مسلم میں ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12. اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں. وہ تبا تابی کہتے ہیں جب سے میں نے تابی سے سنا میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. تابی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ حضور کی بیوی سے سنا میں نے کبھی یہ رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں. تو یہ ہوگی مؤکدہ. اور غیر مؤکدہ جو ہے وہ ظہر کے 2 سنتوں کے بعد والی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے 4، عشاء سے پہلے تو جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے عشاء کے درمیان ثابت ہے. جمعہ والے دن بھی آپ جتنی مرضی پڑھیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے. کوئی فرق نہیں ہے. حنفیوں نے وہ فرق بنایا ہوا ہے کہ جی وہ تیسری پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے. عام سنتوں کی طرح آپ پڑھیں. درمیان والا تشہد فرض میں بھی اور سنتوں میں بھی پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، عبدو و رسولو تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا بھی سکتے ہیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور یہی حال سنتوں کا بھی ہے. سنتوں کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت ملانا چھوڑ دیتا ہے، صرف فاتحہ پڑھ لیتا ہے، تو سنت تو ہو جائے گی اس کی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، اسی طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت کی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے، اور تشہد عبدو رسولو تک تو کم از کم پڑھے، اور پورا پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہوگا دونوں طرح سے. یہ نہیں ہے کہ عبدو رسول کے بعد روشی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. یہ کہانی سنی نہیں ہے نا آپ نے؟ سجدہ صاحب پہ میرا مسئلہ 92 دیکھیں. اچھا اس کہانی میں رنگ کیسے بھرے انہوں نے؟ اے لطیفہ عرض کیا ہے یہ آپ نے لکھا تھا، ہم تو عرض کر کے نہ اس کی انجینئرنگ کرنے لگے. انہوں نے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اللہم صلی علی پڑھ لینا عبدو رسولو کے بعد تو اس میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہے. اگر اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد تو اب 3 لفظ ہو گئے، تو اب سجدہ صاحب کرے گا، کیونکہ اس وقت تو نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا. حالانکہ میں نے سنن نسائی سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام درمیان والے تشہد میں بھی پوری پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں. آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تو نے دروشی پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب لگا دیا. سجدہ صاحب تو پلنٹی ہوتی ہے نا کہ غلطی ہوئی. وہ کہتا ہے نہیں امام حنیفہ دیکھے کتنے حاضر جواب تھے. امام حنیفہ پہ جھوٹی باندھا ہوا ہے، یقیناً انہوں نے خواب نہیں دیکھا. تو اب اگر میں مذاق اڑاؤں تو امام حنیفہ کا نہیں اڑا رہا ہوں گا، آپ کے واقعے کا اڑا رہا ہوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ امام حنیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو درود شریف اس پہ سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کر غافل ہو کر درود پڑھے. ہائے 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 سر انجینئرنگ ہو چکی ہے طے کرنا، رک جاؤ. تو وہ چونکہ اس نے غافل ہو کے پڑھا ہے تو غافل ہونے کی سزا یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرے. ان سے پوچھے فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کے کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی غافل ہو کے دروشی پڑھ لے وہ تو سجدہ صاحب کرے گا، اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہی. تو نبی علیہ السلام نے آگے سے نہیں پوچھا کہ ابو حنیفہ اگر کوئی محبت سے دروشی پڑھ لے تو اس پہ بھی سجدہ صاحب ہے، تو پھر امام حنیفہ فرماتے ہیں اس دی تو نماز ہی نہیں ہوتی. پھر پتہ لگتا ہے خواب انجینئرنگ ہو گئی ہے. انہوں نے نا بیان کریو، سمجھ آ گئی میری بات کی؟ فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے وہ تو ہوتا ہے بھولنے کے اوپر. اگر وہ کام جان بوجھ کے کرے، یعنی ایک بندے نے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا اور وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھے گا، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، کیونکہ اس نے وہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے، بھول کے نہیں کی. صحو تو کہتے ہی بھول کو ہے، سجدہ صاحب بھول کا سجدہ. تو سر درود شریف جو صحو سے پڑھے وہ تو آپ نے کہانی کرا لی کہ وہ غافل ہو کے پڑھا تھا اس لیے. اچھا آپ جان بوجھ کے کوئی پڑھ لے، ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم تو وطروں میں بھی پڑھتے ہیں، سنت ہے دعائے قنوت کے بعد. آپ تو درود والے صرف نام کے ہیں نا، ہم دروشی واقعی پڑھنے والے ہیں. ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں، ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ انجینئرنگ ہوگی جی اب اس واقعے کی. اب اس واقعے کو آگے سے اب کچھ جوڑنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اس واقعے کے آگے اب لکھا ہوگا فٹ نوٹ کے اوپر کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر یہ مسئلہ بھی حل کرو نا، کہ اگر جان بوجھ کے دروشی پڑھ لے تو پھر تو اس کی نماز افضل ہونی چاہیے. تو آپ کہیں گے وہ ہوگی ہی نہیں. سر یہ جب آپ کہانی کرائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے بزرگوں کے اوپر جھوٹے خواب باندھے ہوئے. پھر غصہ میرے پہ نہ کھایا کریں سر،
آپ کے اگر بزرگوں نے اس طرح کی ادھوری چیزیں دی ہیں جو بعد میں پکڑی گئی ہیں تو سر میرا تو قصور نہیں ہے، انہوں نے خود غلطی کی ہے، نہ وہ کرتے نہ پکڑی جاتے. اب قرآن حدیث میں دیکھیں ہر چیز بالکل ٹنا ٹن ہے، اس میں کوئی آپ جھول نہیں نکال سکتے. تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے تو اسے وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ سارا واقعی جعلی ہے، جھوٹا واقعہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پوری زندگی بغیر شادی کے گزارنا بھی جائز ہے؟ نہیں، جائز ناجائز کا مسئلہ یہ کہ یہ یعنی ناپسندیدہ ہے. اچھا شادی کا تو لوگ سارے پوچھتے ہیں، باقی معاملات کے نہیں پوچھتے کہ کیا بندہ پوری زندگی صرف شلوار قمیض ہی پہنتا رہے، یہ جائز ہے؟ شادی کا ویسے چسکے لاندے نے جنہوں نہیں لب رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار انجی چلتا رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں 3 اصحاب ملنے کے لیے آئے، اور آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ کتاب النکاح میں بخاری میں مل جائے گی، اور مشکات میں آپ کو کتاب السنت کی پیروی والے چیپٹر میں ملے گی. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے؟ تو حضور کی بیوی نے پردے میں بتایا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ نفلی روزے نہیں رکھتے اور بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں بات کیا، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، حضور کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا میں پوری رات جاگا کروں گا. تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 چیتے آئے تھے اور وہ اس طرح کے دعوے کر کے گئے. آپ بلاؤ انہوں نے، اور اتنے غصے میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ تسی زیادہ نیک بننا چاہتے ہو. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. نکاح میری سنت ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ جو نکاح کے اوپر پڑھی جاتی ہے حدیث، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی کو مطلب کوئی سیکچول ایشو ہے اس طرح کا، تو وہ ظاہر ہے یہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح نماز روزہ ہے، لیکن سنت تو ہے اور پسندیدہ ہے. اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے، کرنی چاہیے شادی، ضرور کرنی چاہیے. چلیے بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا خودکشی والے آدمی اور کنوارے بوڑھے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ ہاں، ہمارے یہ پنجاب میں مشہور ہے کہ جس کی شادی نہ اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہوتا. نماز نہ پڑھے ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے نا. یہ حدیث تو صرف مسلم شریف میں نماز کے بارے میں تھی 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ویاہ نہ ہوا ہوتا، یہ کسی زمانے جنہوں نے منڈے ویاہ نہیں سن کرتے نا، انہوں نے کہانیاں کران لوریاں دیتیاں گئی نے. اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بے نمازی کا بھی ہو جاتا ہے لیکن نیک لوگ نہ پڑھیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا، بلکہ مسلم شریف میں یہاں تک ہے مکروز کا جنازہ لایا گیا، فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، تمہیں منع نہیں کرتا ہوں. حتیٰ کہ ایک بندے نے قرض اتارنے کی ذمہ داری لی تو پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. خودکشی والے کا جنازہ جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، چند ایک لوگ پڑھ کے نا دفنا دیں. اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی جوان بندے نے کسی عشق مشوقی میں خودکشی کر لی ہو، سب سے زیادہ بڑا جنازہ اس کا ہوتا ہے. حالانکہ خودکشی والے کو صرف 2-3 بندے پڑھ کے دب دو، ہے مسلمان ہے، اللہ نے چاہا تو بخشا بھی جائے گا. ہمارے ایک درس میں بھائی آتے تھے، شروع میں یہ 2008-9 کی بات کر رہے ہیں، دعوت اسلامی میں تھے، 17-18 سال ان کی عمر تھی، حافظ قرآن تھے. انہوں نے وہ سویپ تیزاب پی کے خودکشی کر لی. تو جہلم کی تاریخ میں اتنا جنازہ شاید ہی کسی کا ہوا ہو. اب میرے وہ درس میں بھی آتا تھا اور ماشاءاللہ یعنی وہ قریب تھا کہ وہ ریورٹ ہو جاتا، شاید دل میں ہو بھی چکا ہو، ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا، صرف اس لیے کہ جو بندہ ایک ریلیجس پرسنالٹی اس حوالے سے کہ وہ ڈومیننٹ ہے، لوگوں کو دعوت کا کام کرتا ہے، اس بندے کو ایسے بندے کے جنازے میں دیکھنا تو پھر لوگوں کو تو ایک اپریسیشن ملے گی نا کہ ایسے لوگوں کے جنازے یعنی جو دینی لوگ بھی پڑھتے ہیں آ کے. تو یہاں پہ جو جتنے وہ بے نمازی ٹھگ قسم کے جعلی قسم کے وہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر، ان کے جنازے ویسے کو نہیں مسئلہ پڑھ لے کرو، ایپٹ دے بغیر وضو دیکھنے لوگ وہ دنیا داری کے لیے گئے ہوتے ہیں، سارے صحافی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہم ٹوٹل پورا کرنے آئے ہوئے ہیں. مجھے خود ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر، میرے بڑے وہ قریبی دوست ہیں، سینئر ہیں، وہ ریٹائر ہوئے پہ ان کے 70 سال عمر ہو چکی، وہ کہتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے میں، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، تو ایک دفعہ پنڈی وہ کہتے ہیں لیاقت باغ کے پاس کسی جگہ انہوں نے آنا تھا،
تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کرنا تھا، کیونکہ نمازی بڑا پکا تھا ضیاء الحق، اس کی ساری کمزوریاں، لیکن فوج میں اس نے جس طریقے سے اسلام کو داخل کیا ہے مسجدوں میں اور ایک کلچرل، یہ اس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو کہتا میں نے سردیاں تھی تو پانی وغیرہ گرم کر کے لوٹا رکھا ہوا تھا، تو کہتے میں نے کہا سر وضو، ان کا بیٹا میں تو مجھے پتا تھا عصر کی نماز کا وقت ہے تو میں تو گھر سے وضو کر کے آیا ہوں. تو کہتا ہے وہ جنرل صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں باقی لوگوں نے وضو کیے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہو کے جا کے. تو یہ جو جنازے پڑھ بھی ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال ہے آج کا، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب ثابت نہیں تو اتنی بڑی فقہ کیسے وجود میں آ گئی؟ اماموں کی تقلید کے حوالے سے کوئی اسپیشل لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں. چلو مہربانی، لیکچر ہی لے لو. مسئلہ نمبر 197 ہے میرا جی، 4 اماموں کی تقلید کا مسئلہ. اماموں کے نام کے اوپر یعنی ان کی علمی خدمات ہیں، انہوں نے میں نے کئی چیزیں ڈیوائز کی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب لکھے گا تو اس کی فقہ آگے چلے گی. ہمیں کتاب والا مسئلہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بتائیں انہوں نے کہاں لکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی، ان کے شاگرد تھے امام محمد، امام ابو یوسف، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹرانسفر کی ہیں. ایون تقریباً 60% مسائل میں صاحبین نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف بھی کیا. تو فقہ اس طریقے سے ان کی چلی ہے. تبھی تو کتاب الرد علی ابی حنیفہ چیپٹر ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا. ابو حنیفہ کے وہ مسئلے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس زمانے میں ان کے خلاف چیپٹر لکھ دیا گیا ہے. ابن ابی شیبہ جو ہیں بخاری مسلم کے استاد ہیں، مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں، اور اس کا میں نے چیپٹر کا پورا تعارف کرایا ہوا ہے. اور ریسرچ پیپر نمبر 17 ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کریں کہ امام حنیفہ کے کون سے مسائل قرآن و سنت کے خلاف تھے. وہ پری میچور فقہ تھی، حدیثوں کے بغیر تابعین کے اقوال پہ بن گئی. بعد میں جب صحیح احادیث سامنے آئی لوگوں کے سامنے، جب کمپائل ہو کے، تو شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کے قریب ہے. باقی مسئلہ 197 ہی دیکھ لیں، زیادہ یعنی اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آلریڈی ایک بڑا مینیجبل فارم میں لیکچر ہے، یہ میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہے، جس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی ایک مثالیں دکھائی ہیں. 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ہے. 197- مسئلہ لکھیں، یوٹیوب پہ وہ لیکچر کھل جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.